السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 سے 269، اور ان آیات میں آج ہم دیکھیں گے کہ شیطان کیسے انسان کی کمائی ہوئی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے، یعنی اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ مال، ما کسب تم جو تم کماؤ، ومما اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیمموا ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہوئے، ولستم جبکہ تم نہیں ہو، بآخذیہ اس کو لینے والے، الا مگر ان یہ کہ تغمدو تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید اور خوبیوں والا ہے، یہ حمد کے لائق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے ردی کا مال یعنی خرچ کرنے کے ارادے سے نہ نکالو، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دی جائے، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، غنی ہے اور حمید ہے یعنی حمد کے لائق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا ہے، تو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز نکالو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے بھی نکالو جو ہم نے زمین سے اگایا، یعنی ظاہر بات ہے زمین سے جو بھی نباتات باہر آ رہی ہے ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چاہے کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر جو بھی بیج بویا جائے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کرنا ہے۔ کھیت کے اندر آپ نے محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالے، لیکن فصل کا اگانا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ردی اور نکارہ مال یعنی چھٹنے اچھا مال چھانٹ کے نکارہ مال یا بیکار جو ہو یا جو ہلکی کوالٹی کا ہو اس کو نکال لو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ مثلاً بھیڑ بکریوں کا غلہ ہے، اس میں سے تمہیں زکوٰۃ کے لیے بھیڑ اور بکریاں نکالنی ہیں، تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، انہیں نکال کر گنتی پوری کر دو۔ اسی طرح عشر کہتے ہیں جو زمین پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو ہمارے پاس زمین جائیداد ہوتی ہے اس پر خاص طور پر جس پہ ہم نے فصلیں بیجی ہوتی ہیں ان پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو عشر نکالنا ہے تو ایسا نہ کرو کہ گندم کے جس حصے پر بارش پڑی تھی وہ نکال دو۔
تیممو کے معنی ہے قصد اور ارادہ کرنے کے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ، یعنی کبھی زندگی میں ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ تمہیں ضرورت پڑ جائے، پھر اگر وہی مال جیسا تم صدقے کے لیے ناکارہ مال نکال رہے ہو ویسا ہی تمہیں خود قبول کرنا پڑ جائے تو تم قبول نہیں کرو گے، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، یعنی احتیاج اس درجے کی ہو، محتاجی اس درجے کی ہو کہ نفیس یا خبیث جو بھی شے ملے چشم پوشی کرتے ہوئے تم قبول کر لو، ورنہ آدمی اپنے طیب خاطر کے ساتھ ردی شے قبول نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی بڑی مجبوری لاحق نہ ہو تو انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کے طور پر ہی کوئی ایسا مال، ردی کا مال ایکسیپٹ نہیں کرتا کسی سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہاں غنی کا لفظ دوبارہ آیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو جو غنی ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور حمید ہے یعنی اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ ایک تو کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ظاہر کیا جائے کہ بھئی دیکھو اس میں کتنی خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہے جو از خود ظاہر ہو، یعنی جس کے بارے میں کسی کو بتانا نہ پڑے، وہ خود اس کی اتنی صفات ظاہر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ستود صفات ہے کہ وہ اپنی ذات میں از خود محمود ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں۔ براء بن عذاب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی، ہم کھجوروں والے تھے، یعنی ہمارے پاس کھجوروں کے باغات تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے مطابق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفا کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، ان میں سے جب کوئی آتا تو آسے سے کھجوروں کو ضرب لگاتا، اس سے جو تر اور خشک کھجوریں ہوتی وہ گر پڑتی، جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لے کر آتے تھے جن میں ناقص اور ردی کی کھجوریں، یعنی بہت ہلکی کوالٹی کی کھجوریں ہوتی تھیں اور ٹوٹے پھوٹے خوشے ہوتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ آیت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا مال، اپنی کمائی میں سے بھی اچھا مال، اور ہم نے جو تمہارے لیے زمین سے اگایا اس میں سے بھی بہترین مال نکالو، تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہر شخص اچھی کھجوریں لے کر آتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی اموال و صنعت و تجارت میں بھی فرض ہے، نیز یہ بھی کہ خرچ اچھا اور ستھرا مال ہی کرنا چاہیے، ناقص اور ردی مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ الشیطان، شیطان یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے، بِالْفَحْشَاءِ بے حیائی کا، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرات بخشش کا، منہ اس سے یا اپنی طرف سے، وَفَضْلًا اور فضل، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھ لو تمہیں کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے، یعنی شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے۔ یہاں ایک شعر بیان کیا جاتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اس طرح تمہارا مال کم ہو جائے گا یا تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب اگر واقعی تم یہ خوف رکھتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ پر فقر آ جائے،
لہٰذا مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ میری ساری حاجتیں آج ہی پوری کر رہا ہے، یعنی کہ وہ میری ہر حاجت کو سننے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، میری ہر حاجت کو اس نے ہی پورا کرنا ہے۔ اگر یہ یقین کامل تمہارے اندر موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ واللہ واسع علیم۔ تم اس کے خزانوں کی محدودیت کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل کی دولت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔